اس تہخانے کی چھت 70-80 فٹ اونچی تھی، کیونکہ جو غیر ملکی معبود یہاں قید کیے گئے ان میں بعض کے قد 50-60 فٹ سے بھی بلند تھے۔ کلدانی شاہی محلات، قلعوں، معبدوں اور خاص عمارتوں کے دروازے 100 فٹ سے 200 فٹ تک بلند رکھتے تھے تاکہ دیوتاؤں کو آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو۔ زندان میں اشوریوں کا وہ خوفناک اور مصر کے ابوالہول کی مانند بھاری حبسے کا جنگجو دیوتا اشور بھی تھا، جسے بخت نصر کا باپ بنو پلاسر بڑی بڑی آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اور زمین پر گھسیٹتا ہوا نینوا سے لایا تھا، تاکہ اشور کے پجاری جو دیوتا کے ساتھ ہی قیدی بن کر آئے تھے بچشم خود اپنے معبود کی ذلت و رسوائی کا تماشا دیکھ لیں اور آئندہ کبھی لشکروں کے خدا بل مردوک کا تصور نہ کر سکیں۔ بنو پلاسر شاہ بابل نے 612 قبل مسیح میں میدیا یعنی عراق عجم کے حکمراں ہوخشترا سے مل کر نینوا کو تباہ و برباد کیا اور اشوریوں کے دیوتا کو اسیر کر کے لایا تھا۔ مردوک نے بابل کے اسلامی روایات کے مطابق کنگو اور آپسو کے لشکروں کو شکست دی تھی، اسی لیے لشکروں کا خدا کہلایا، مگر کلدانی مردوک کی یہ صفت دراصل بنی اسرائیل کے رب الافواج یہودا کے مقابلے میں بطور طنز و شرارت بیان کرتے تھے۔ اس قید خانے میں شام کا بل بھی تھا۔ بل شام کا مشہور دیوتا تھا جو دراصل سورج کا مظہر تھا۔ اس کا عظیم مندر شام کے شہر بلبک میں تھا۔ قید خانے میں سپیار کا شمس بھی، شوشان کا بدہیت دیوتا شوشینک بھی، ہوران کا خدائے بربریت سین بھی، ان کے علاوہ شام، لبنان، فلسطین، عرب، عراق، عجم اور آرمینیا تک کے بے شمار دیوتا گویا اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں جنگ کی دیوی اشتار بھی تھی جو اورک سے آئی تھی اور خاتون اورک کہلاتی تھی۔ اشتار رزم کی دیوی اور مردوک کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ مقبول تھی، اور بابل میں بھی اس کی پرستش کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا کیونکہ اورک سلطنت کالدیہ ہی کا شہر تھا۔ سبل یاما اناتولیا سے آئی تھی اور اپنی اسیری کے باوجود بابل کی عورتوں میں بہت عزیز تھی۔ سبل یاما سمرنا یعنی اناتولیا کی دیوی تھی، جس کا مندر سمرنا میں لبے دریا تھا۔ گھروں میں اس کی مورتیاں آرائش کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ استارات اہل سیدا کی دیوی تھی۔ بریت شام کی محبوبہ سمجھی جاتی تھی۔ ملکوم اور کموش بنی امون کے معبود تھے۔ دجون فلسطین کا خدا تھا۔ نیرگل اہل کوت اور اسیما حماد کے دیوتا تھے۔ بنجارہ ترتاق، تلک، غمتک بھی غیر ملکی معبود تھے جنہیں یہودیہ، سامریہ اور سور کے علاقوں سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ یہ سارے دیوی دیوتا شام و فلسطین سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح عرب، عراق عجم اور آرمینیا کے مختلف علاقوں میں پوجے جانے والے بے شمار دیوی دیوتا بھی اس زندان میں اسیر تھے، جنہیں کلدانی حکمران مفتوحہ ملکوں سے باقاعدہ گرفتار کر کے لائے تھے تاکہ دنیا بابل کے عظیم معبود بل مردوک کی عظمت و جبروت کا لوہا مان لے۔ زندان غیر ملکی دیوی دیوتاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ان معبودوں کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی تھی، جن میں بعض پتھر، بعض مختلف دھاتوں اور بعض قیمتی لکڑی سے تراشے گئے تھے۔ ان گونگے اور بہرے معبودوں کی شکلیں بڑی خوفناک اور ڈراؤنی تھیں، جنہیں دیکھ کر انسان کی نبضوں میں دہشت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ شاہ بنونید ایک ضعیف الاعتقاد حکمران تھا اور غیر ملکی معبودوں کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا تھا، جو اس زندان میں ابھی تک اپنی قید کے دن کاٹ رہے تھے۔ اس خوف کی اگرچہ کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن وہ دیوتاؤں کے زندان میں داخل ہوا تو مشعلوں کی روشنی میں ان کی عجیب و غریب بدہیت اور مکروہ شکلیں دیکھ کر اپنے جسم میں ایک سنسنی محسوس کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا یہ غیر ملکی خدا اپنی پتھریلی آنکھوں کے گوشوں سے اسے گھور رہے ہیں۔ یہ زندان ایک وسیع و عریض ہال پر مشتمل تھا، جہاں قسم قسم کے دیوی دیوتا، جن کے رنگ، قد اور حب سے مختلف تھے، بے ترتیب استادہ تھے۔ دیواروں اور ستونوں کے ساتھ عظیم الہیت اور بڑی بڑی جسامت والے دیوتا کھڑے کیے گئے تھے۔ شہزادی شمورہ ان خداؤں کے قریب سے بے خوف گزرتی ہوئی ایک ملحقہ کمرے میں داخل ہو گئی اور بادشاہ دیوتاؤں کے درمیان تنہا رہ گیا۔ جب اس نے ان اصیل خداؤں پر نظر دوڑائی، جن کے مختلف الوان چہروں اور مختلف الہیت جسموں پر مشعلوں کی روشنیوں کے لرزیدہ عکس انہیں اور زیادہ بھیانک اور دہشتناک بنا رہے تھے، تو اس کے نحیف بدن پر ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسیر دیوتاؤں کی آنکھیں، جن میں پتلیوں کی جگہ لال و یاقوت اور بڑے بڑے خوشنما
موتی جڑے ہوئے تھے اس کے جاہو جلال کا تمسخر اڑا رہی ہوں، گویا یہ غیر ملکی معبود اسے بابل کا، کالدیہ کا ذی حشمت بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگرچہ اس خوف کے عالم میں بھی اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال گزرا کہ اگر یہ دیوتا اس پر جھپٹ نہ پڑے تو وہ ان کی آنکھوں میں جڑے ہوئے لال و یاقوت اکھاڑ کر اپنے موروثی خزانے میں جمع کر دے، لیکن مشعلوں کی شعاؤں میں ان کی آنکھوں سے رنگ رنگ کی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، جن کے رنگوں کی خوف انگیز چمک سے اس کا دل زخمی ہوا جاتا تھا۔ ایک انجانی سی دہشت سے بدن پسینے میں تر ہو گیا تھا۔ وہ ڈر کر، گھبرا کر معبودوں کو زندان سے بھاگ جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ٹھیک اسی لمحے شہزادی شمورہ کی آواز نے اس کی گرتی ہوئی ذات کو سہارا دیا۔ پدر محترم، ذرا ادھر آئیے۔ یہ آواز اس کمرے سے آئی تھی جہاں خاتون عورت اشتار کا مرمری اور انتہائی قیمتی مجسمہ رکھا تھا۔ بنو نید دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے شمورہ کی آواز سنائی دی تھی۔ جب بادشاہ سراسیمہ و بدحواس کمرے میں داخل ہوا تو شمورہ اشتار دیوی کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے اس نے روح کی روشنی حاصل کر لی ہو۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کا مضمون پڑھ لیا۔ وہ بادشاہ کو تسلی دیتی ہوئی پرسکون لہجے میں بولی، آپ کا خوف بیکار ہے خداوند۔ مقدس گوما نے دیوتاؤں کی عبادت عام کا مشورہ دے کر آپ کی آدھی مشکلیں آسان کر دی ہیں، مگر ہمیں غیر ملک کی معبودوں سے خوف آتا ہے۔ خوف کیسا؟ یہ معبود تو ہمارے غلام ہیں، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حالت اسیری میں ہمیں بددعا نہ دے رہے ہوں، کہیں اپنی پراسرار قوتوں سے ہمارا جاؤ حشم لوٹ نہ لیں۔ آپ بھول گئے، بل مردوک کی طاقت ان تمام دیوتاؤں کی مخفی قوتوں سے کہیں زیادہ ہے، اور جب تک آپ مردوک کے جانشین ہیں یہ دیوتا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شہزادی کے الفاظ سے بادشاہ کی کوئی ڈھارس بندھی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ مردوک غیر ملکی خداؤں سے زیادہ زبردست ہے اور اسی کی غیر فانی الواحی طاقت ان سب کی گرفتاری اور اسیری کا سبب بنی ہے۔ پھر بھی وہ کپکپاتی آواز میں بولا، مگر تم ہمیں ان اسیر و غلام دیوتاؤں کے پاس کیوں لے کے آئی ہو؟ اس لیے کہ ہم آپ کی حفاظت اور رہنمائی پر مامور ہیں اور اس وقت انہی معبودوں کے متعلق مشورہ دینے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ہماری بات پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ کہہ کر شہزادی نے ایک ہاتھ اشتار دیوی کے جسم پر رکھا اور دوسرا ہاتھ کھلے دروازے سے وسیع ہال میں رکھے ہوئے دیوتاؤں کی طرف لہرا کر کہنے لگی، ہم چاہتے ہیں آپ ان تمام معبودوں کو زندان سے نکال کر سڑکوں اور بازاروں میں لے آئیں اور ایک جلوس آراستہ کریں۔ شاہ بنو نید بیٹی کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم اسیر دیوتاؤں کو آزاد کر دیں اور ان لانتی کاہنوں، پروہتوں، پجاریوں کی نفرت مول لیں جو پہلے ہی ہمارے خلاف حرزہ سرائیوں میں مصروف ہیں؟ اس طرح تو وہ بدماش ایک مذہبی بغاوت کھڑی کر دیں گے۔ آپ ہمارا مطلب نہیں سمجھے۔ کاہنوں، پروہتوں، پجاریوں کی زہریلی باتیں سن سن کر آپ کا دماغ معاف ہو چکا ہے اور آپ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو بیٹھے ہیں، مگر ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ کی مذہبی حیثیت ان سے عرف و اعلیٰ ہونی چاہیے۔ بادشاہ حیرت و تعجب سے بیٹی کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک اس کا مقصد نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ نرم لہجے میں اپنی بات سمجھانے لگی، ہم نے اسیر دیوتاؤں کو رہا کرنے کا نہیں، صرف ان کا جلوس ترتیب دینے کا مشورہ دیا ہے آپ کو۔ آپ اس جلوس کی قیادت کا شرف عظیم مردوک کو بخشیں۔ جب لوگ غیر ملکی معبودوں کو مردوک کے پیچھے آتے دیکھیں گے تو آپ کی بصیرت کی بھی داد دیں گے اور کاہنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں بھی خود بخود غلط ثابت ہو جائیں گی کہ مردوک آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مردوک کو دیوتاؤں کے جلوس کی قیادت عطا کر کے آپ اسے حیات تازہ بخشیں گے۔ مقدس گوما نے دیوتاؤں کی عبادت عام کا جو مشورہ دیا ہے، ہمارے نزدیک اس کا بس یہی مطلب ہے، کیونکہ اسی طرح آپ کی مذہبی حیثیت بلند ہو سکے گی۔ کسی اندرونی روشنی سے بنو نید کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب وہ بیٹی کی مصلحت آمیز گفتگو سمجھنے لگا تھا۔ اس نے خوشی کے عالم میں کہا، یقیناً عبادت عام کا یہی مطلب ہے، ہم دیوتاؤں کا جلوس آراستہ کریں گے۔ صرف جلوس نہیں تو اور کیا؟ جلوس کی شام آپ موبدہ کور میں عبادت کا رقص بھی دیکھیں گے اور اس سے قبل خاتون عورت اشتار کا ایک رویا بھی بیان کریں گے جو آپ نے دیکھا ہے۔ مگر ہم نے تو کوئی رویا نہیں دیکھا۔ گھبرائیے نہیں، وہ رویا آپ نے نہیں ہم نے دیکھا ہے، مگر آپ اسے اپنے نام سے لوگوں کو سنائیں گے
تاکہ وہ آپ کی روحانی عظمت کے قائل ہو جائیں کہ دیوی اشتار آپ کے رویا میں آتی ہے۔ کیا دیوی ناراض نہیں ہوگی؟ جب شریر کاہنوں نے مردوک کے نام پر افطرا پردازی کی ہے، وہ آپ سے ناراض ہے تو کیا ہو گیا؟ اور اب آپ دیوی اشتار کے نام پر ایک رویا بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا پدر محترم، کچھ نہیں ہوگا۔ بس کاہنوں اور پروہتوں سے آپ کی مذہبی حیثیت بلند ہونی چاہیے۔ رویا بہت مختصر ہے، اچھی طرح سن لیں۔ موبد اکور میں آپ ایان سلطنت، کاہنوں، پروہتوں اور قوم کے دانشوروں کو بتائیں گے کہ اشتار دیوی رات کو آپ پر ظاہر ہوئی تھی اور اس نے کہا، اے شاہ بنو نیت، میں بابل کی محافظ اور تیری حامی ہوں اور تیرے لیے دشمنوں سے لڑوں گی۔ کچھ ایسے اور الفاظوں کے جو ہم آپ کو پھر بتا دیں گے۔ اس وقت آپ خاتون عورت کے روبرو کھڑے ہیں۔ دیوی کا حلیہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، شاید یہ حلیہ کہیں بیان کرنا ہو۔ بادشاہ بڑے غور سے اشتار کے مرمری مجسمے کو دیکھنے لگا، پھر اچانک بولا، کیا قوم کے بزرگ، دانشور اور کاہن ہمارے رویا کو تسلیم کر لیں گے؟ آپ یہ رویا پہلے عام لوگوں کے سامنے بیان کریں گے جو حقیقتوں کا کھوج نہیں لگاتے، صرف حکمرانوں کی بات پر اعتبار کرتے ہیں۔ پھر قوم کے بزرگ، دانشور اور کاہن بھی اس سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو رویا سنانے کے لیے ہم عام لوگوں سے ملتے پھریں گے؟ نہیں خداوند، صبح جب آپ بیدار ہوں گے، اپنے قصر خاص کے غلاموں، خادموں اور کنیزوں کو آگاہ کریں گے کہ رات آپ کو اشتار دیوی نے درشن دیے ہیں۔ وہی لوگ یہ بات مشہور کر دیں گے کہ دیوی آپ کے رویا میں آتی ہے۔ اب ہم تمہارا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ اقتدار کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے خداوند، مگر ہم آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں کہ موبد اکور میں آپ کی تقریر طویل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صرف وہی باتیں دہرائیں گے جو آپ کو بتائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گی ہم وہی کریں گے۔ یہ بھی سن لیجئے، آپ نے سال نو کا جشن منسوخ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس سے لوگوں میں بددلی پھیلی اور کاہنوں کو آپ کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میلے اور جشن عوام کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور ان سے حصہ نہیں چھیننا چاہیے۔ آپ دیوتاؤں کے جلوس اور نئے سال کے جشن کو یکجا کر دیں اور کل ہی اعلان کر دیں کہ اشتار دیوی کے القاء پر سال نو کا جشن ماہ نسا کی 13 اور 14 تاریخ کو منایا جائے گا، اور اس کے ساتھ دیوتاؤں کا جلوس بھی نکلے گا جس کی قیادت کا شرف عظیم مردوک کو حاصل ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شہزادی نے دیوتاؤں کی عبادت عام کا جو مطلب نکالا، اس سے بادشاہ کی مذہبی حیثیت بلند ہوتی اور لوگوں کی دلبستگی اور خوشنودی کا سامان بھی پیدا ہوتا تھا۔ یہ سمجھ کر کہ اس کی بیٹی اپنی حکمت و دانش سے فتنہ پرداز کاہنوں کو مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مگر اب یہ خیال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کہیں دیوی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا رویا بیان کرنے کا مشورہ اسے دیا گیا تھا جو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی بولی، اب آخری بات بھی سن لیجئے پدر محترم، آپ کی قسمت اشتار دیوی سے وابستہ ہو چکی ہے۔ جو کچھ ہوگا اسی نام پر ہوگا، کیونکہ لوگ اشتار کے دیوانے ہیں۔ دیوتاؤں کے جلوس میں آپ کو عظیم مردوک کی بجائے خاتون عورت کے جلو میں چلنا ہوگا تاکہ دیوی کی خوشنودی اور برکت کا سایہ آپ کے سر پر رہے۔ بادشاہ نے سر کی جنبش سے پھر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ شمورا سے بے حد مروب ہو رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ اس کے قالب میں دیوی کی روح بول رہی ہے، یا ان باتوں کے اظہار سے قبل اس نے دیوی سے مشورہ کر لیا ہوگا۔ اس عجیب سے احساس کے ساتھ اشتار کی ناراضگی کا خیال بھی وہم بن کر اڑ گیا۔ جب سب باتیں ہو چکی اور شمورا نے محسوس کیا کہ اس نے اپنا مطلب بیان کرنے اور بادشاہ نے اسے سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، تو بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پروقار انداز میں چلتی ہوئی دیوتاؤں کے زندان سے باہر آ گئی، جہاں داروغہ اور نائب ان کے منتظر تھے۔ بادشاہ بیٹی کے ہمراہ باغات معلقہ میں لوٹ آیا، لیکن اپنی نیند غیر ملکی معبودوں کے قید خانے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ مسحری پر چت لیٹا وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور اشتار کے علاوہ اسیر دیوی دیوتاؤں کے خیالوں میں کھویا رہا، جو اسے سانپ بن بن کر ڈستے رہے۔ ادھر شہزادی شمورا بھی رات بھر آرام سے نہ سو سکی، کیونکہ کنواری دختر بابل کے دولہا کا عشق انگیز تصور اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی ڈال رہا تھا۔ وہ بستر پر نیم غنودگی کی حالت میں بھی اسی پراسرار دولہا کے تعاقب میں بھٹکتی رہی جس کی آمد کا مژدہ مقدس گوما نے سنایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی دولہا خود بخود اس سے آن ملے گا یا اسے تلاش کرنا ہوگا۔ تاہم صبح جب اپنے
کسل مند جسم کے ساتھ وہ بستر سے اٹھی اور کمرہ خواب سے باہر نکلی تو غلاموں اور کنیزوں نے بتایا کہ رات بادشاہ نے اشتار دیوی کو رویا میں دیکھا ہے اور اس کے القاء پر سال نو کے جشن کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ شہزادی کے یاقوتی ہونٹوں پر تبسم تیر گیا اور وہ زیر لب مسکراتی کمرہ خاص میں لوٹ آئی۔ وہ خوش تھی کہ بادشاہ اس کے مشوروں پر عمل کر رہا ہے۔ پھر اسی روز بابل کے ہر بازار، محلے اور گلی کوچے میں اعلان کر دیا گیا کہ ماہ نیسا کی 13 اور 14 تاریخ کو سال نو کا جشن منایا جائے گا، اور اس موقع پر ملکی اور غیر ملکی دیوتاؤں کا ایک فقید المثال جلوس بھی نکلے گا جس کی قیادت عظیم مردوک کرے گا۔ شہزادی کو دن بھر اطلاعات ملتی رہیں کہ لوگ دیوتاؤں کے جلوس اور جشن عام پر بہت خوش ہیں، مگر وہ خود پریشان تھی کہ نہ جانے کنواری دختر بابل کا دولہا کون ہے اور کہاں ہوگا۔ یہ کس قدر اچنبے کی بات تھی کہ وہ وجیح اور انتہائی خوش شکل نوجوان جو دیوتاؤں کی طرح پراسرار اور بابل کا دولہا بن کر آیا تھا، خوبی قسمت سے اچانک ہاتھ لگا اور پانسے کی چال کی مانند اسی طرح ہاتھ سے نکل بھی گیا۔ نور ناہید آموسی نے اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، کس کس سے اس کا پتہ نہیں پوچھا۔ وہ 3 دن تک لگاتار بازاروں میں گھومتی، مندروں، معبدوں اور ہیکلوں میں بھٹکتی رہی، دریائی بندرگاہ پر ملاحوں، تاجروں، اڑھتیوں اور ان کے کارندوں کے درمیان گھومتی رہی، جہاں لفنگے آوارہ مردوں نے تنہا دیکھ کر اس پر دست درازی کی کوشش بھی کی اور وہ سب کو غچہ دے کر نکل گئی، لیکن اجنبی مہمان کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ اس نے نیمتی بل اور ایمگور بل کے درمیانی رقبے میں ان مصنوعی جھیلوں اور نخلستانوں کے چکر بھی لگائے جہاں بابل کے بانکے اور امیر زادے اپنی محبوباں اور داشتاؤں کے ساتھ عیش کی گھڑیاں گزارنے آتے تھے، مگر اس کا سایہ کہیں بھی نظر نہ آ سکا۔ وہ بابل کے دونوں شہروں کے درمیان بہنے والے دریائے فرات کے بند پر بھی اسے ڈھونڈتی رہی جہاں لوگ عموماً سیر و تفریح کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ باب ایلا کی اس ڈیوڑی میں بھی گئی جہاں مقدس گوما کی مہر خاموشی ٹوٹی تھی تاکہ پراسرار مہمان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، مگر بابل کا دانہ غیب پھر ہیکل بل کی 7ویں منزل پر منتقل ہو گیا تھا۔ بادشاہ، ولی عہد، خاندان شاہی اور چند بڑے بڑے کاہنوں یا ان کی معزز بیویوں کے سوا کسی کو بھی حاضری کی اجازت نہ تھی۔ بے چین و بے قرار آموسی ہیکل زہرہ کے ان مقدس حجروں میں بھی جھانک آئی جہاں کنواریاں اپنی دوشیزگی کا نذرانہ دینے آتی تھیں۔ اس نے بازار عیش کے درجنوں چکر کاٹے اور پہروں اس موڑ پر کھڑی رہی جہاں اس یگانہ اثر اجنبی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کئی دل پھینک عاشق، گاہک، شرابی، غنڈے اور شہدے مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتے رہے، مگر وہی نہ آیا جس کی اسے تلاش تھی۔ مہرتاب، ہاں، یہی نام بتایا تھا اس نے۔ جادو کے پتلے کی طرح غائب ہوا اور نور ناہید آموسی کا قرار دل بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ 3 روز کی مسلسل تلاش کے باوجود کہیں اس کا نشان نہ مل سکا۔ کسی کو علم بھی نہ تھا کہ مہرتاب نام کا کوئی شخص شہر میں ہے بھی یا نہیں۔ 3 روز سے، مسلسل 3 روز سے اسے کسی اور سے دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کسی نئے گاہک کے بغیر ہی گھر لوٹ آتی۔ چیفو اس کے دل کی ویرانی اور روح کی بے چینی بھانپ چکی تھی، لیکن اظہار کی جرت نہ کر سکی۔ خود آموسی کسی نہ کسی سے اپنے دل کا غم بیان کرنا چاہتی تھی، مگر بتائے تو کسے، کہے تو کسے؟ وہ آج بھی بستر پر تنہا لیٹی سوچ رہی تھی کہ اجنبی محبوب کہاں روپوش ہو گیا ہے جس کے بغیر اس کی زندگی سونی ہو گئی ہے۔ پھر اچانک جیسے ملہم کو اشارہ غیبی ہوتا یا شاعر کے ذہن میں کوئی نیا خیال جنم لیتا ہے، اسے یاد آیا کہ وہ صرف زہرہ جمال بیدخت کی باتیں سننا چاہتا تھا، اور گھر سے نکلا تو اس کی مورتی بھی لیتا گیا تھا۔ پھر یہ خیال سانپ کی طرح اس کے ذہن کو ڈسنے لگا کہ وہ ضرور کاشانہ زہرہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا یا بیدخت کے پاس بیٹھا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تڑپ کر اٹھی جیسے بستر نے خود بخود اسے اچھال دیا ہو۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا، بیدخت کے گھر کا راستہ۔ پھر سوچا کہ کاشانہ زہرہ کی طرف جانا غلط نہ ہوگا۔ وہ جس گھر کو چھوڑ چکی، جس عورت سے تعلق توڑ چکی، اس کی طرف جانا تو سراسر توہین ہے۔ آخر بیدخت کی پیاریاں کیا سوچیں گی؟ خود بیدخت کیا سمجھے گی؟ بازار کی کسبیاں کیا کہیں گی؟ مندر کی دیوداسیاں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گی؟ کیسی کیسی باتیں ہوں گی۔ ارے وہ آموسی نور ناہید ہے نا جو بیدخت کو چھوڑائی تھی، پھر اسی کے چکر کاٹ رہی ہے، مگر اس کی پیاری تو بننے سے رہی، اب اس میں رکھا ہی کیا ہے۔ نہیں، اسے یہ تانا گوارا نہیں تھا۔
وہ کاشانہ زہرہ کی طرف نہیں جائے گی، بیدخت سے نہیں ملے گی۔ لیکن پراسرار مہمان کا تصور کچھ ایسا ہی عشق انگیز تھا کہ دل نے دماغ کا ہر فیصلہ مسترد کر دیا اور وہ بےتابانہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے لباس تبدیل کیا، نہ چہرے پر نقاب ڈالا اور گھر سے نکل آئی۔ حالانکہ اپنے محلے، بازار عیش اور چند مندروں کے علاوہ کوئی کسبی چہرے پر نقاب ڈالے بغیر شہر میں نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ بے نقاب پھرنے کا شرف صرف شریف عورتوں کو ہی حاصل تھا۔ نہ جانے کیا کیا سوچتی، وہ ذہن میں کیسے کیسے تانے بانے بنتی چلتی رہی۔ پھر بلند ستون والے ایک عالی شان قصر کے سامنے رک گئی جس کا پھاٹک بند ہو چکا تھا۔ یہی کاشانہ زہرہ تھا، دنیا کی اس حسین ترین عورت کا قصر جس نے رب زہرہ کی خاص پجارن ہونے کے ناطے اپنی رہائش گاہ کو بھی دیوی کے نام سے منسوب کر دیا تھا تاکہ لوگ اسے زہرہ ہی کا روپ سمجھیں۔ آموسی یہاں تک آ تو گئی تھی لیکن بےدخت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گزشتہ عید بیلت سے اس نے کاشانہ زہرہ کا رخ بھی نہ کیا تھا۔ بےدخت نے ملاقات کا پیغام بھیجا مگر ٹال گئی، وہ اس سے دور ہی رہنا چاہتی تھی۔ اب اپنے مہمان کی تلاش کا ولولہ تھا یا رشک و حسد کا جذبہ جو اسے کشا کشا یہاں تک کھینچ لایا تھا، اور بند پھاٹک کے ساتھ لگی وہ سوچ رہی تھی کہ کون سا طریقہ اختیار کرے جس سے پتہ چلے کہ مہرتاب یہاں آیا بھی ہے یا نہیں۔ اسے خیال آیا کہ اگر بےدخت کی پیاریوں میں اس کی رازدار سہیلی راحت شب لیلا مل جائے تو اس سے اجنبی مہمان کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال تو یہی تھا کہ وہ لیلا کو بلائے کس طرح۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوچ گئی۔ پھاٹک کے قریب ہی کچھ پتھر پڑے تھے۔ آموسی نے ایک ایک کر کے ان پتھروں کو اٹھایا اور پھاٹک کے ساتھ اوپر نیچے رکھ کر زینہ سا بنایا۔ پھر اس پر پاؤں ٹکا کر کھڑی ہو گئی اور کاشانہ زہرہ کے صحن میں جھانکنے لگی کہ شاید کوئی صورت نظر آ جائے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ چند ہی لمحوں بعد بلند ستونوں کی بارادری کے عقب سے ایک سایہ نمودار ہوا جو بے قرار سا نظر آتا تھا۔ جو ہی چاند کی روشنی چہرے پر پڑی، آموسی نے پہچان لیا۔ وہ اس قصر کا دیو ہیکل اجمی غلام بابک تھا، اور جب آموسی یہاں رہتی تھی ایک بار دراز دستی کی کوشش میں اس سے تماچا بھی کھا چکا تھا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ کیا خبر وہ اس کا کہا ماننے سے صاف انکار کر دے۔ پھر بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آموسی نے ہاتھ لہرایا اور حلق سے شی کی آواز نکالی۔ بابک نے حیران ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھا تو بند 24 کواڑوں کے اوپر ایک نسوانی سر ہلتا نظر آیا۔ کون ہے؟ ارے بابک، میں ہوں۔ آموسی کا لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ حیرت اور مسرت کے ملے جلے احساس میں اجمی غلام کے ہونٹ ایک دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور فضا میں ایک سیٹی بج اٹھی۔ اوہ، نور ناہید! وہ پھاٹک کی طرف لپکا، آہنی زنجیر ہٹائی اور بند کواڑ کھول دیے۔ آموسی اندر داخل ہوئی تو خیر مقدمی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، آج تو زہرہ دیوی نے بڑی مہربانی کی کہ تمہارا دیدار ہو گیا۔ اچھے تو ہو بابک؟ اچھا ہوں، مگر تمہیں کیا، کوئی جیے یا مرے؟ ارے تم ابھی مرنے کے نہیں ہو؟ جب سے گئی ہو پلٹ کے خبر تک نہیں لی، اور یہاں دن رات تمہارے نام کا جاپ ہوتا ہے۔ اے ہائے، تمہاری تو زبان بھی سوکھ گئی ہوگی میرا نام جپتے جپتے۔ میرا یقین نہیں تو اپنی سہیلی راحت شب لیلا سے پوچھ لینا۔ بابک، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم مل گئے، میرا ایک کام کر دو گے؟ بولو۔ ذرا اندر جا کر لیلا کو بلا لاؤ، اس کے کان میں کہنا کہ میں آئی ہوں، اور دیکھو کسی اور کو میرے آنے کا پتہ نہ چلے، سمجھے؟ سمجھ تو گیا، لیکن پہلے تمہیں میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ اس کی نیت بھانپتے ہوئے بولی، یہ تم نے کیا دل لگی نکالی ہے؟ اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ واہ، یہ بھی خوب رہی۔ ایک تو اس وقت لیلا کو ڈھونڈتا پھروں، پھر کسی سے تمہاری آمد کا ذکر بھی نہ کروں، اور ان دونوں کاموں کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا بھی کتنی خود غرض ہو گئی ہے۔ کیا بکھیڑا لے بیٹھے ہو؟ ایک معمولی سے کام نہیں کر سکتے؟ تم جانتی ہو محصول لیے بغیر میں کام کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اچھا، نہیں مانتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ کہہ کر پلٹنے ہی والی تھی کہ ٹھیک اسی لمحے ایک نسوانی سایہ بھاری ستونوں کی اوٹ میں چاند کی طرح بے آواز چلتا صحن میں آ گیا، اور اسے دیکھتے ہی آموسی کے ہونٹوں پر مسرت آمیز سسکی تڑپ اٹھی۔ ہائے لیلا، میری شب راحت! بابک بارہ دری کے ستونوں کی طرف پشت کیے کھڑا تھا،
اسی لیے وہ آنے والی کو تو نہ دیکھ سکا، مگر آموسی کی زبان سے اس کا نام سن کر تیزی سے مڑا، پھر مرتش آواز میں بولا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو لیلا؟ لیلا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور لپک کر آموسی سے لپٹ گئی۔ پھر دونوں سہیلیاں پھاٹک سے نکل کر سڑک پر آ گئیں اور اجمی غلام صحن میں ہی کھڑا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ باہر چاندنی کسی جادوگر کے خواب کی طرح بکھری تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو تھامے کھڑی تھیں۔ راحت نے آموسی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ہائے نور ناہید، تجھ سے مل کر دیکھ دل کیسے دھڑکنے لگا ہے۔ میرا بھی اپنے دل پر بس نہیں ہے، پر تو آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ تجھی سے ملنے آئی تھی، مگر بابک تجھے بلانے کا محصول مانگ رہا تھا۔ خبیث کہیں کا، تھوڑی دیر پہلے چشم نرگس نے بھی اس کی شکایت کی تھی اور میں اسی کو دیکھنے آئی تھی کہ تو مل گئی۔ اب جا کر زہرا جمال کو بتاؤں گی کہ بابک تیرے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آیا۔ نہیں، بے دخل سے میرا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتی کہ اسے میرے آنے کی خبر ہو۔ میں تجھ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں، بتائے گی؟ بھلا میں نے تجھ سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے کیا؟ اچھا تو پھر بول، مہرتاب یہاں آتا ہے؟ کون مہرتاب؟ ہو سکتا اس نے اپنا نام بدل لیا ہو، مگر وہ بے حد خوبصورت آدمی ہے، لامبا قد، سڈول جسم، ایسا دلکش کہ بس کچھ نہ پوچھ۔ مجھے اسی کی تلاش ہے، مگر یہاں تو ایسا کوئی آدمی نہیں آیا۔ وہ بابل میں اجنبی ہے، میرے پاس رات گزارنے آیا تو بے دخت کی باتیں لے بیٹھا۔ میں نے سوچا شاید وہ یہاں پہنچ گیا ہو اور بے دخت نے اسے اپنا مہمان بنا لیا ہو۔ تو جانتی ہے بے دخت کسی کو مہمان نہیں بناتی، پھر ایک اجنبی سے اسے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہائے لیلا، تو نہیں جانتی کہ وہ اجنبی کیسا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ دیویاں بھی اس کے قدموں پر سر رکھتے اور بے دخت دیکھ لینا تو پیچھے بھاگتی پھرے۔ اچھا؟ ہاں، مگر میں حیران ہوں کہ وہ یہاں کیوں نہیں آیا۔ باتیں تو ایسی کرتا تھا جیسے زہرا جمال کے بغیر ایک پل بھی نہ جی سکے گا۔ اب کہاں ڈھونڈوں اسے، کہاں تلاش کروں؟ لیکن تو کیوں ڈھونڈ رہی ہے اسے؟ تجھے کیا بتاؤں لیلا، میرا دل چرا کے لے گیا ہے وہ۔ لیلا نے اپنی عزیز ترین سہیلی کی یہ کیفیت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ ہائے ہائے، تو سچ مچ کی دیوانی ہوئی جا رہی ہے۔ اسے دیکھ کر ہر عورت اپنے ہوش کھو سکتی ہے۔ وہ سڑک پر کھڑی دیر تک لیلا سے بس مہرتاب ہی کی باتیں کرتی رہی، جیسے مہرتاب نہیں کھو گیا، اس کی دنیا ہی تاریک ہو گئی تھی۔ اچھا، میں وعدہ کرتی ہوں اگر وہ یہاں آیا تو تجھے ضرور خبر دوں گی۔ یہ تسلی دینے کے بعد لیلا کو جیسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی۔ ارے ناہید، تو نے سنا؟ بادشاہ نے 13 تاریخ کو دیوتاؤں کا جلوس نکالنے اور جشن منانے کا اعلان کیا ہے۔ جلوس دیکھنے تو نکلے گی نا، کیوں نہ دونوں اکٹھے چلے؟ برا نہ ماننا راحت شب، مہرتاب کے کھو جانے کے بعد تو مجھے نہ کوئی جلوس سے دلچسپی ہے اور نہ ہی جشن منانے سے۔ تو اب کیا کرے گی تو؟ ڈھونڈتی پھروں گی، شاید کہیں مل ہی جائے۔ یہاں نہیں آیا تو کہیں نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے رخصت لی۔ راحت شب لیلا کو پیار کیا اور پلٹ کر شارع اسگیلا پر ہو لی۔ چاند کی روشنی میں اس کا سایہ کچھ اور طویل ہو گیا تھا جو اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ راحت شب لیلا کاشانہ زہرا کے پھاٹک پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ یہ مہرتاب کون ہے جس نے اس کی عزیز سہیلی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ بابل کے آسمان پر 10ویں رات کا چاند روشن تھا اور مہرتاب چاندنی رات میں ساحل فرات پر چپ چاپ کھڑا اس عظیم دریا کا نظارہ کر رہا تھا جس کا پارٹ 1 میل چوڑا تھا اور دوسرا کنارہ دوسرا شہر، دوسرا بابل بلند عمارتوں، ہیکلوں، معبدوں، مندروں، صنم کدوں، شراب خانوں اور پرہجوم بازاروں کے ساتھ آباد تھا۔ دریائے فرات 1 میل چوڑا اور 12 فٹ گہرا تھا۔ 2 حصوں میں بٹا ہوا بابل جس کے درمیان سے دریائے فرات گزرتا تھا، شہروں کا شہر اور قوموں کا ایک گھنا جنگل تھا جہاں کلدانیوں کے علاوہ ہتھیوں، اشوریوں، فونقیوں، عبرانیوں اور کئی دوسری قوموں کے الگ الگ محلے تھے۔ پرہجوم راستے، پر رونق بازار، لاکھوں کی آبادی، ہزاروں دلچسپیاں، ہر محلہ ایک تاریخ، ہر بازار ایک افسانہ اور ہر گلی ایک کہانی۔ مگر مہرتاب کو ان بازاروں اور گلیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے چاند کی تیسری رات آموسی نور ناہید کے
بالا خانے پر گزاری تھی، لیکن بعد کی 6 راتیں اور 7 دن کہاں گزارے تھے؟ نور ناہید کئی روز دیوانہ وار اسے تلاش کرتی رہی مگر اس کا کھوج نہ پا سکی۔ مہرتاب نے کوئی ایسا نشان ہی نہیں چھوڑا تھا جس سے اس کے دنوں اور راتوں کی کوئی داستان مرتب ہو سکتی۔ وہ نور ناہید کے گھر سے زہرہ جمال بیدخت کی مورتی ضرور لے اڑا، لیکن آفریدہ جمال کے پیچھے بھاگا نہیں جیسا آموسی نے سمجھ لیا، بلکہ وہ تو ان ایام میں دیوتاؤں کی طرح مخفی رہا اور بابل کا کوئی شخص یہ بھی نہ جان سکا کہ جس شخص کو دیکھ کر گوما کی مہر خاموشی ٹوٹی وہ ہے کون۔ شہزادی شمورہ بھی اس پراسرار دولہا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی جس کی آمد کی اطلاع دے کر مقدس گوما نے اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں جذبات کی تیز لہریں پیدا کر دی تھیں، مگر اس اطلاع کے علاوہ وہ بھی اس خوش نصیب اجنبی کے بارے میں کوئی خبر حاصل نہ کر سکی جو کنواری دختر بابل کا دولہا بن کر آیا تھا۔ اگر چاہتی تو ریموت کے جاسوسوں کو اس کی تلاش کا حکم دے سکتی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ واقعات خود اسے ایک دن سامنے لے آئیں گے، پھر تلاش و جستجو سے کیا فائدہ؟